ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے لگے اور میں نے اس کی پرمیشن پہلے لے لی تھی اینڈ وہ کمفرٹیبل تھی اینڈ ایکچولی وہ چاہتی تھی اس ٹاپک پہ بات کرنا بیکاز ہم جس جگہ اس کو لے کے جائیں گے وہ آگے آپ لوگ سنیں گے تو آپ کو بھی ریئلائز ہوگا کہ ایک مقصد سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. میرے سے زیادہ ان کا اپنا مقصد ہے یہ جس کے لیے وہ اس بات پہ بات کرنا چاہتی ہیں. آپ نے دوسری شادی بھی فیس کی اپنی میرج میں, وہ کیا مقام تھا اور اس وقت کس چیز نے آپ کو ہمت دی؟ اور وہ تمام خواتین جو سن رہی ہیں آپ کو, جو شاید اس وقت یہی مقام فیس کر رہی ہوں اپنی شادی میں, ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ بہت سارے آتے ہیں. اگر آپ نے اپنی لائف کے اندر ساری آزمائشوں کو ہڈلز مان لیا, آزمائش مان لیا, تو بس ٹھیک ہے, ڈٹ جائیں, امتحان دیتے رہیں. اور ایک امتحان کے بعد دوسرا امتحان, ابھی پہلا پیپر دے کے آپ سالو کر کے سائڈ پہ نہیں ہوتے, اس کا رزلٹ آنا تو بڑی دور کی بات ہے, اس سے پہلے دوسرا پیپر ریڈی ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ تو ہے. اور پھر اس پہ بھی میں کہتی ہوں شکر ہے میرے مالک کا کہ اس نے یاد رکھا ہوا ہے اور وہی اس میں سے نکالنے کی ہمت بھی دیتا ہے. اگر اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیں نا تو یہ بہت مشکل چیز ہے. ٹھیک ہے, اس سے میں بالکل بھی انکار نہیں کروں گی. لیکن جہاں آپ نے زندگی بہت پازیٹیو, بہت صاف گوئی سے گزاری ہے اور یہ سوچ کے گزاری ہے کہ یہی میری زندگی ہے, میں اس شخص کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھوں گی, جب اپنے پہ اتنی ریسٹرکشنز ہیں تو وہی کہیں نہ کہیں آپ نے اس رشتے میں بھی ریسٹرکشنز رکھی ہیں. لیکن جب آپ کو ایک فون کال ریسیو اور کوئی یہ پوچھے کہ ہاں اگر میں شادی کر لوں, تو اگر تب ہوتا ہے رابعہ جب کوئی نظر آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اوکے. اس پہ میں اپنے آپ کو یہ بات ضرور کہوں گی, آئی ایم اے بیڈ پرسن, کہ وہ کہتے ہیں نا برے کو اس کے گھر تک پہنچانے والی بات ہے کہ اچھا اوکے لیٹس ڈو دیٹ. اوکے, تو میں نے جس انداز میں اس کو لیا تو سمجھ ہی نہیں آیا. اچھا میں ایک بات ضرور ایک شیئر کروں گی, مجھے لگتا ہے یہ کہ میرے فادر ان لا نے یہ مجھے بات کی تھی, آدمی تب افیئر چلاتا ہے جب اس کو چوری میں مزہ آتا. جب بیوی اس کا فون چیک کرتی ہے, سوال کرتی ہے, چھپ چھپ کے پیچھے جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور سڑتی ہے, تو آدمی کے افیئرز بڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے وہ رک جائے. جب عورت خود کہتی ہے ہما کا فون آیا, اب یہ فلاں کا فون آیا, یہ شازیہ سے بات کر لو, تو وہ یوں کر کے دیکھتا ہے, مطلب اس فون کال پہ بات کرنے کا مقصد فوت ہو چکا ہوا ہے. مطلب آپ نے وہ اٹریکشن ہی ختم کر دی. باس پلیز ذرا باہر جا کے بات کریں نا. تو یہ وہ والی چیز ہے. اچھا تو آپ نے یہ اسٹریٹجی اس وقت میرے تو ہمیشہ سے یہ اسٹریٹجی, کیونکہ یہ وہ جو کہتے ہیں نا چھپ چھپ کے انسٹا فون کے بلز میں سے نمبرز بھی چیک کیے ہیں میں نے, تو 3 مہینے بعد میں نے کہا اللہ معاف کر دے, توبہ استغفار, میرا سارا دن خراب ہو جاتا ہے. نہیں میں یہ نہیں کر سکتی, میں تو اپنا دن اچھے سے گزاروں نا. تو آپ کر رہی تھی, کسی چیز سے گزر رہی تھی؟ ہاں یہ میں تو اکثر بھیجتا, کیونکہ عاصم جب میں یہاں کراچی آئی تھی تو ہی از لائک بہت پاپولر تھے اپنے گروپ کے اندر اور بہت خوش تھے, بہت ساری دوستیں اور سارا کچھ, تو میں ہنستی ہوتی تھی. میں کہا ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ آئی ایم ناٹ دیٹ سارٹ آف اے پرسن کہ ہاں کہ میں نے کہیں جانا ہے اور مجھے فیملی والی ضرور میں تھی, لیکن یہ کہ ٹھیک ہے آپ جائیں, بیٹھیں, ملیں. لیکن یہ جو چیزیں مجھے نظر آئی نا آہستہ آہستہ, وہ کہتے ہیں نا کہانیاں کھلنی شروع ہوتی ہیں, فیملی میں سے ہی پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. شروع میں تو میں نے بڑی دل پہ لی, وہ 3 مہینے تھے جو میں نے دل پہ لیے. تو میرا اسٹیمنا صرف 3 مہینے کا تھا رابعہ. 3 مہینے بعد میں نے کہا ایک منٹ, ان 3 مہینوں میں میری بھوک مر گئی, میری پیاس مر گئی, میں نے اپنے بچے کے ساتھ کھیلا نہیں, میں کر کیا رہی تھی؟ رونے کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں تھا. ایکسکیوز می ٹھہر جاؤ. پھر میں اپنے سسر کے ساتھ بیٹھی اور میں نے کہا بھائی صاحب یہ کیا چل رہا ہے؟ تو انہوں نے مجھے یہ داستان بتائی کہ بیٹا اس کا یہ طریقہ ہے. میں کہا اوکے سر. اس کے بعد ہم نے اپنا ہر چیز ہی چینج کر لی. ایون یہ کہ میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا, میں کہا اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو میں یہ دوستیاں اور باہر کے رشتے ان چیزوں کے بجائے میں یہ کہوں گی نکاح, پریفرنس نکاح. میری طرف مت کبھی انگلی اٹھے کہ جی میری بیوی نے منع کیا ہوا, میں نے نہیں کیا ہوا. نبھاؤ, کرو اور نبھاؤ, خرچے اٹھاؤ 2 بیویوں کے. تو اسی ہنسی مذاق میں یہ بات ہوئی اور ہم نے کہا ہاں جی کر لے. بچے معنی رکھتے ہیں, بچوں کے لیے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے. اور ہم نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں سے بات کی, میں نے کہا بات یہ ہے کہ یا تو باپ من و مٹی کے نیچے چلا جائے بیٹا. میری پازیٹیونیس تمہیں یہاں سے سمجھ میں گیا. آسم کا ایکسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد میں نے ان کو گاڑی دکھائی بچوں کو, تو یہ ڈر گئے. ابو, میں کہا اگر وہ من و مٹی کے نیچے چلا جاتا تو تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے, چھو نہیں سکتے تھے, اس سے بات نہیں کر سکتے تھے, تو اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے. تو اللہ کی کرنی ہے کہ وہ زندہ ہے.
تو شکر مناؤ. اور اس تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ہم ایک اور بندہ اپنی فیملی میں لے آتے. بچے آپ کے کتنے بڑے تھے اس وقت؟ بڑے تھے, بیٹی واز لائک اراؤنڈ 15. اس نے سمجھ لیا پھر آپ کی بات کو. ہاں, اور بیٹا 13 کے قریب. تو ہی سیٹ کے, اور میرے بیٹے نے سوال کیا تھا, اور ہم دوستی آدمی میں بات کرتے ہیں, تو اس نے کہا اگر عورت تجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ٹھیک ہے, لیکن میں تجھے روتا ہے میں نہ دیکھوں. میں نے کہا ہاں میں نہیں روتی. تو اس کے بعد سے ہم نے اپنی, لیکن بڑا اچھا رہا وہ بھی سارا سلسلہ. لیکن یہاں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, میں لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ میری 2 بیٹیاں 1 بیٹا, نہیں, میری 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے. ایک بیٹا عاصم کی دوسری شادی سے ہے, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب وہ ہوا تو تکلیف مجھے ہونی چاہیے تھی, لیکن مجھے نہیں ہوئی تھی, ان کی اماں کو زیادہ ہوئی تھی. بٹ میں نے اسے ایک ہی بات کی تھی اس کے پیدا ہونے پہ, میں کہا تم جتنا مرضی چاہو اس کو میرے بچوں سے نہ ملنے دو, میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دوں اپنے بچوں کو اس سے نہ ملنے دو, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تم اور میں باہر والے ہیں, یہ ایک ہی خون ہے, تم کچھ نہیں کر سکو گی. تو ایک کام کرتے ہیں, ان کو ایک رہنے دیتے ہیں. تو پھر بس وہ ایک ہو گئے. اور اب یہ چیز ہے کہ وہ اپنی اماں کو کہتا ہوتا تھا بڑی ماما کے پیچھے چھپ جاؤں گا, بڑی ماما کے پیٹ میں چھپ جاؤں گا اگر مجھے کچھ کہا تو ابھی بھی آیا ہوا ہے. اور ماشاء اللہ اب تو بڑا ہو گیا, اور ہمارے گھر کا حصہ ہے, ہمارے بیٹا ہے, اور میرے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں. اینڈ یہ بات میں ضرور ان ساری بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ جو اپنے بچیوں کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے اسٹیپ آؤٹ نہیں کرتی گھر سے, اور بہت مشکل زندگیاں گزارتی ہیں, یا چلو اگر کر بھی لیتی ہیں تو اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی ہیں, کبھی یہ سوچیں کہ اس بچے کا کیا قصور ہے. اس کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر ہم اپنی اولاد کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ راضی رہے ہم سے, ہم کسی کے دیندار نہ, تو اس بچے کو گلے سے لگائیں, اس کو دل سے لگائیں. باقی رشتے چلتے رہتے ہیں. جب ایک چیز ہی ختم ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی, تو اس پہ کیا رونا. اور اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک, اور آپ جب یہ سب کچھ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ سے کتنا راضی ہے, اور آپ کی چیزیں کتنی بدل جاتی. میرے گھر کی ساری چیزیں بدل گئی, میرا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہر چیز بدلتا چلا جا رہا ہے, صرف شاید اس پازیٹیونیس کی وجہ سے. میرے پاس ایکچولی الفاظ نہیں ہے کہ میں کیا کہوں. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے اور ایک ایسی ریالٹی ہے جو معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن شاید ہم نظر اٹھا کے یا چرا کے سائڈ سے نکل جاتے ہیں. لیکن جب آپ نے اس بات کا ذکر مجھ سے کیا تو, اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس سے بات کریں گے, اور مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی ہم سینسیشنل قسم کا ایک مسالے دار پروگرام آپ کو پہنچائیں. اللہ جانتا ہے کہ یہ نیت میری بھی تھی, اور آئی تھنک سلمیٰ کی بھی تھی. جیسا میں نے کہا, یہ ایک ریالٹی ہے کہ دوسری شادی, اور وہ الاؤڈ بھی ہے, اور بہت جگہ لوگ کرتے ہیں. تو اب اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے, اس پہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے ہیں. اور آئی تھنک سلمیٰ نے اپنے ایکسپیرینس سے ہمارے ساتھ یہ بات شیئر کی. اس سے زیادہ مجھے جو بات بہت اچھی لگی, جو ایکچولی میں کچھ دن پہلے پتہ نہیں کوئی ڈرامہ دیکھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ اس اولاد کا تو کوئی قصور نہیں ہے, اس اولاد کا تو کوئی قصور نہیں ہے جس کو سزا دی جائے, جو اس کے ماں یا اس کے باپ نے کیا, جو بھی سچویشن ہو, غلطی ہو نہیں ہو, لیکن وہ تو خود اس دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنے نہ آیا ہے نہ آئی ہے. تو آپ نے یہ بہت خوبصورت بات کہی ہے کہ ہاں, ایک جیتی جاتی زندگی کے ساتھ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ ان کے ساتھ زیادتی نہ کر دیں. یہ بات 100% ہے, اور اس میں سب سے بڑی سیکھ جو ہے نا, وہ آپ کی اولاد آپ کو دیتی ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ اگر میرے ساتھ میرے کسی رشتے کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ایون یہ کہ میری بہن کی ہو جائے, تو میرے بچوں کو, میرے ہسبینڈ کو یا اس کے ہسبینڈ کو یا اس کے بچوں کو اجازت نہیں ہے بیچ میں بولنے کی, اور ان کے رشتے آپس کے خراب نہیں ہوں گے. یہ ہمارا ایک طریقہ ہے زندگی جینے کا. اسی طرح اگر میری اور عاصم میں کوئی بات ہو گئی ہے تو میرے بچوں کا کوئی کام نہیں بنتا باپ سے لڑنے کا. ٹھیک ہے, بات ہے طریقے سے چلنے کی. اسی طرح جب